الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، روز اول سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جن بنیادی اخلاقیات کا پابند کیا ہے ان میں سے ایک اہم صفت خیرخواہی ہے کہ انسان اپنے دل میں ہر انسان کے لیے بلکہ ہر مخلوق کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھے. اللہ نے انسان کی فطرت میں کچھ ایسے اوصاف رکھے ہیں کہ جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے امتحان سے انسان ہر وقت گزرتا ہے. مثال کے طور پر حسد ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کے کسی نہاں گوشے میں موجود ہوتی ہے. اسی طریقے سے تکبر ہے، یہ بھی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے. کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں کے ساتھ کینہ رکھنا ہے، بدخواہی کے جذبات رکھنے ہیں. تو یہ بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، اور انسان اس بات کا پابند ہے کہ ان برے اوصاف سے اپنے آپ کو نجات دے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے عزازیل ابلیس بنا تھا. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہود جو اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ ترین قوم تھی وہ اسی بیماری کی وجہ سے مبغوض ترین قوم بنی ہے. تو بہرحال ان تمام بیماریوں کو اپنے اندر سے کھرچ کر نکالنا اور اپنے دل میں ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اچھے جذبات رکھنا، اس کو خیرخواہی کہا جاتا ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین پر انسانیت کے بلکہ تمام مخلوقات کے سب سے بڑے خیرخواہ تھے. مختلف انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، ان کا تعارف موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ابلغتکم رسالات ربی، کہ دیکھو اے میری قوم، میں کیا کرتا ہوں، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں. یعنی میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف خیرخواہانہ جذبات ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہی کلمات کے ساتھ اپنی قوم کو تعارف کروایا کہ ابلغتکم رسالات ربی، کہ اے میری قوم، میں تم تک اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے صرف اور صرف ہمدرد ہوں، خیرخواہ ہوں، امانت دار ہوں. میں خیرخواہی اور امانت کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. یہ خیرخواہی کے جذبات تھے کہ جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لا کر کھڑا کیا. اور نمرود جو اپنے زمانے کا بہت جابر بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. یہ ہمدردی ہی کے جذبات تھے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بے سر و سامانی کے حالت میں فرعون جیسے جابر بادشاہ کے دربار میں لا کر کھڑا کیا، اس کے ساتھ مکالمہ کیا، اسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کی تلقین کی کہ دیکھو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، تم ان کے ساتھ تھوڑا ہمدردانہ معاملہ کرو، ان کو آزادی فراہم کرو. آزادی تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل کہ وہ کس طریقے سے اپنی امتوں کے لیے اپنے دل میں خیرخواہانہ جذبات رکھتے تھے. انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں جو سچے لوگ تھے وہ سب خیرخواہی کے جذبات سے لبریز تھے. قرآن کریم گزشتہ امتوں کے سچے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، معروف ہے، آپ اس سے واقف ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. صرف موضوع سے متعلق اتنا اشارہ کیے دیتا ہوں کہ حابیل نے قابیل کو جواب دینے سے انکار کیا.
جب بھائی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا تو حابیل جواب میں کہتا ہے کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اب یہ جو اس قسم کے جذبات تھے یہ کس بنیاد پر وجود میں آئے؟ اس کے پیچھے ان کے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات تھے کہ میں کیوں اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگوں، یا میں کیوں اس کے ساتھ تشدد کا راستہ اپناؤں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ ایک بستی کی طرف ہم نے 2 پیغمبر بھیجے۔ وہ بستی کہاں تھی، وہ انبیاء کون تھے، اس کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ محض واقعے کی ان جزیات کو نقل کرتا ہے جس کے ساتھ ہمارے ہدایت کا کوئی پہلو منسلک ہوتا ہے۔ اب یہ بستی کہاں تھی، کہاں نہیں تھی، انبیاء یہ کون تھے، اس کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا۔ تو 2 انبیاء کو اللہ نے ایک بستی کی طرف بھیجا، بستی کے لوگ مخالفت پر اتر آئے، ان کو نقصان دینے پر اتر آئے۔ اب اسی شہر کے ایک کونے میں ایک غریب آدمی تھا جو بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ مفسرین نے اس کا نام حبیب نقل کیا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، کہ شہر کے دور دراز کے حصے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ اب یہ کیوں بھاگتا ہوا آیا؟ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے خیرخواہی کے جذبات تھے۔ یہ مومن تھا، یہ جانتا تھا کہ اگر میری قوم انبیاء کو یا انبیاء کے نمائندوں کو نقصان پہنچائے گی تو پھر تو میری قوم کی دنیا بھی تاریک اور آخرت بھی تاریک۔ تو یہی خیرخواہانہ جذبات اسے شہر کے پرلے کنارے سے بگا کر لائے، اٹھا کر لائے، اور اس نے آ کے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ لیکن قوم بغاوت پر تلی ہوئی تھی، قوم نے تشدد کر کر کے اس خیرخواہ شخص کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ شہید ہوتا ہے اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی ابھی دنیا میں شہید ہوا ہے، یہ اپنا کام چھوڑ کر قوم کے لیے خیرخواہی کی جذبات لے کر آیا تھا، قوم نے شہید کر دیا، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، پتھر مار مار کے ظالمانہ طریقے سے اس کو شہید کیا۔ اب جب اللہ نے اس کو جنت میں بھیجنے کا حکم کیا تو جنت جا کر سب سے پہلے اس کے دل میں جو خواہش ابھرتی ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی کی ہے۔ وہی قوم جس نے اس کو جبر کر کے شہید کیا، جس نے اسے خون کے آنسو رلایا، جس قوم کے ہاتھوں اس نے اپنی جان گنوائی، جنت جا کر سب سے پہلے اگر اس کو خیال آتا ہے تو اپنی قوم کا آتا ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ نے حکم کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ جنت میں گیا تو پھر سب سے پہلے اس کے زبان سے کیا نکلا؟ یا لیت قومی یعلمون، کہ ہائے کاش میری قوم جان جاتی، بما غفر لی ربی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے، میرے رب نے کس طریقے سے میری مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین، اور کس طریقے سے مجھے عزت والے لوگوں میں بنا کر اٹھایا، مجھے کیسی عزت سے نوازا۔ ہائے کاش میری قوم یہ جان جاتی، اور قوم یہ جان جاتی تو وہ بھی راہ راست پر آتی۔ تو یعنی وہاں جا کر اپنی قوم کے لیے کوئی سخت جذبات دل میں نہیں ہے، انتقام کے جذبات دل میں نہیں ہے کہ اے پروردگار انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے۔ قوم کے ہاتھوں ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر جنت کی نعمتوں میں جا کر اس کے دل میں قوم کے لیے خیرخواہی کے جذبات تھے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو سچے متبعین ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں 40 برس تک قیام پذیر رہے۔ یہ 40 برس آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ آپ کی پوری تاریخ، آپ کی 40 سالہ پوری تاریخ حضرت خدیجہ نے ایک جملے میں سمو دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، حضرت جبریل آپ کے پاس آئے، آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھایا، آپ پر نازل ہوا، تو اس وقت ان حالات کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کچھ اضطراب تھا۔ اسی اضطراب کی وجہ سے آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، غریبوں بیواؤں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کی خبرگیری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس ایک جملے میں سیدہ خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، 40 سالہ سیرت کا خلاصہ بیان کر دیا، اور اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں، ایک لفظ میں آپ کہنا چاہیں تو وہ خیر خواہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو زندگی بسر فرمائی ہے وہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں بسر فرمائی ہے۔ بعد میں تو آپ نے خیر خواہی کی ہی ہے، لیکن بعثت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے محروم طبقات کی خیر خواہی میں اپنی مبارک زندگی کے ماہ و سال گزارے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معروف صحابی ہیں، یمن کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے چند مہینے پہلے یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی، چونکہ قوم کے سردار تھے، اپنے علاقے کے معزز اور محترم شخصیت تھی، آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، اور پھر صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آیا کرے تو اس کا احترام کیا کرو، یعنی جو دنیاوی سٹیٹس ہوتا ہے اس کا بھی لحاظ رکھنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے۔ جیسے سربراہ ریاست ہے یا کوئی خاندان کا سربراہ ہے یا اپنے علاقے کا کوئی معروف سماجی بزرگ ہے تو پوری قوم کو اس کا احترام کرنے کا پابند شریعت نے بنایا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کا اکرام فرمایا، احترام کا معاملہ فرمایا، اور پھر ان سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ خود بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، یعنی آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کس چیز کا؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ اور حضرت جریر نے اپنے اس بیعت پر، اپنے اس وعدے پر اس طریقے سے عمل کیا کہ وہ صحابہ کرام کے پورے معاشرے میں خیر خواہی کرنے کے لیے معروف تھے۔ صحابہ کرام کے مختلف حضرات کو اللہ نے الگ الگ ذوق عطا کیا ہوا تھا، ہر صحابی کسی الگ عبادت میں معروف تھا، کسی کو نماز پڑھنے میں شہرت حاصل تھی، کسی کو تلاوت کرنے میں، کسی کو قرآن کریم پڑھنے میں۔ حضرت جریر کو اپنے دل میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھنے میں شہرت حاصل تھی۔ ان کا ایک معروف واقعہ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی شخص کے ساتھ گھوڑا خریدنے کا معاملہ کیا۔ اب جو گھوڑا بیچ رہا تھا وہ 300 درہم کا بیچ رہا تھا، حضرت جریر خریدنا چاہ رہے تھے، انہوں نے معاملہ کیا، پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا ہے۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ اب جب ادائیگی کرنے لگے اور انہوں نے گھوڑے پر غور کیا تو انہیں ایسا لگا کہ یہ گھوڑا مہنگا ہے، اس کے مالک کو اس کی حقیقی قیمت کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا اور مالک سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا گھوڑا 300 درہم کا تو لگتا نہیں ہے، یہ 400 کا ہوگا، تو تم 400 لے لو۔ تو اس نے کہا کہ اے ابن عبداللہ، جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے آپ کر دیجئے، میں نے تو 300 مانگے ہیں، آپ 400 دینا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ انہوں نے جب مزید غور کیا تو ان کو لگا کہ یہ تو 400 کا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تم 500 لے لو، پھر کہا 600 لے لو۔ 100 درہم بڑھاتے بڑھاتے اس شخص کو 800 درہم ادا کیے۔ اب جو یہ معاملہ کوئی دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟
وہ شخص اپنی رضامندی سے 300 درہم پر یہ گھوڑا بیچ رہا تھا تو آپ خرید لیتے، آپ نے 300 کے بدلے 800 ادا کیے۔ تو حضرت جریر نے فرمایا کہ دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس شخص کو اپنے گھوڑے کی حقیقی قیمت معلوم نہیں تھی، اس کی حقیقی قیمت وہی ہے جو میں نے دی ہے۔ اب اگر میں 300 درہم پر اس سے وہ گھوڑا خرید لیتا، اگرچہ اس کی رضامندی تھی لیکن میری طرف سے یہ خیرخواہی نہ ہوتی۔ اس کی خیرخواہی وہی تھی جو میں نے کی ہے کہ اس آدمی کو اس کی گھوڑے کی حقیقی قیمت میں نے ادا کی۔ تو اس طریقے سے حضرت جریر نے ساری زندگی دوسروں کے ساتھ خیرخواہی رکھنے میں گزاری، جس طریقے سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ اب اس واقعے کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مجبور سے سستے داموں اس کا مکان خرید لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے بیچارہ مقروض ہے اور قرض والا اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ پریشان ہو کر سستے داموں مارکیٹ ریٹ سے کم اپنا مکان بیچتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ شخص مجبور ہے، یہ اپنا مکان سستا بیچ رہا ہے۔ ایسے موقع پر خیرخواہی تو یہی ہے کہ مسلمان آگے بڑھے، اس کا ہاتھ تھامے، اول تو اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کا ساتھ دے تاکہ وہ چھت سے محروم نہ ہو، لیکن اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس کے گھر کی پوری قیمت اس کو ادا کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا خریدار ہمیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مالک سستا بیچ رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے ساتھ خیرخواہی کریں کہ بھائی تمہاری یہ چیز تو اتنے کی ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ امتحان یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ مشکل عبادات ہیں، لیکن ان سے زیادہ مشکل یہ کام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے کی خیرخواہی کے لیے اپنا مالی نقصان برداشت کر لینا، بلکہ نقصان بھی نہیں ہے، ناجائز فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو روک لینا دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کے لیے۔ یہاں آ کر ایک مسلمان کی مسلمانی کا اور اس کے ایمان کا حقیقی امتحان ہوتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے اور حسن ادائیگی کے ساتھ، حسن اور خوبی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ اس روایت میں ملازم پیشہ لوگوں کے لیے بیش بہا خوشخبری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے، اپنی خدمات کی، اپنی سروسز کے پیسے لیتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ جو اس کو تنخواہ دیتا ہے اس کے ساتھ خیرخواہ ہو، اور خیرخواہی یہی ہے کہ اپنا کام اپنی پوری توانائی لگا کر انجام دے۔ بہت ساری ملازمتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مالک کو کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ ملازم کیا کر رہا ہے، بالخصوص سرکاری اداروں میں کام تھوڑا ہوتا ہے یا جس طریقے سے بھی ہو، لیکن جو بالادست طبقات ہیں وہ جانچ پڑتال پوری طریقے سے نہیں کرتے۔ اب یہاں ملازم کا امتحان ہے، وہ چاہے تو ڈنڈی مارے، چاہے تو تنخواہ ایک آدمی سے لے، سہولیات اس کی سہولیات سے لطف اندوز ہو اور کام کہیں باہر سے پکڑ کر کر لے، یا ادھر ادھر سر جوڑ کر وہ ادھر ادھر سازشیں کرتا پھرے، ادھر ادھر کانا پھوسیاں کرتا پھرے، وقت ضائع کرے، یہ ملازم کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اپنے اس وقت کو حلال کر لے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرے۔ اگر کوئی ملازم پیشہ شخص اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اس روایت میں اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ عام آدمی سے دوہرا اجر اس کو ملتا ہے، عین ممکن ہے کہ تنخواہ دینے والے سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اگر وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا اس کی عیادت کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی کفن دفن میں، اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک ہو جائے۔
تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اس کی دعوت کرتا ہے تو یہ اس کو قبول کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اس کو سلام کرتا ہے تو یہ اس کو جواب دے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر اس مسلمان کو چھینک آتی ہے تو یہ اس کو دعا دے، دو چھینک کی دعا آتی ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس مسلمان کے لیے اس کے دل میں صرف اور صرف خیرخواہی ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی کے جذبات رکھنا، بلکہ ہر انسان کے لیے، اس میں کوئی مذہب کی، کوئی عقیدے کی کوئی قید نہیں ہے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اپنے دل میں خیرخواہی کے جذبات رکھنا اور اپنی ذات سے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہی دنیا میں انسان کی بقا کا راز ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں استقرار عطا کرتا ہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام باقی رہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں کو نرینہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے، اس کے پیچھے اس کے لاشعور میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد میری نسل چلے، میرا نام چلے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹے ہونے سے نام چلتا ہے یا نہیں چلتا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم میں سے کس کو اپنے پردادا کا نام آتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بیٹا ہونے سے، نرینہ اولاد ہونے سے نام باقی نہیں رہتا۔ اب نام کیسے باقی رہے گا؟ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ جو آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ٹھہراؤ عطا کرتا ہے۔ حاتم طائی کا نام سب جانتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے۔ حاتم طائی شرک پر دنیا سے گیا ہے، لیکن ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اللہ نے اس کا نام زندہ رکھا ہے۔ زندہ کیوں رکھا ہے؟ دوسروں کی خیرخواہی کی وجہ سے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن جدعان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل مکہ کا مشہور سخی آدمی تھا، اللہ نے اس کا نام زندہ رکھا ہے، حالانکہ اس کا انتقال وہ اسلام پہ نہیں ہوا۔ آپ اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے کتنی معروف شخصیات ہیں جو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ان کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور رہتی دنیا تک، اگلی نسلوں تک ان کا نام چلتا رہے گا۔ کیوں چلے گا؟ نرینہ اولاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ خیرخواہی کی وجہ سے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی وجہ سے۔ تو انسان کو اپنے اوپر یہ لازم کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم دعوت و آسانی سے کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں بغض نہیں ہے، لیکن جب انسان کھود کرید کرتا ہے تو دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ برائی موجود ہوتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے بغض ہوتا ہے۔ اس بغض کو نکال پھینکنا چاہیے۔ گزشتہ رات شب برات کی تھی۔ شب برات کے بارے میں معروف روایت ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے بے شمار بندوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو۔ گویا یہ ایسی منحوس بیماری ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن اس منحوس بیماری کی وجہ سے ایک ایسے شخص کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی جو دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے۔ بغض کیسے ختم ہوگا؟ اسی طرح کہ آپ ہر ایک کے لیے دل میں خیرخواہانہ جذبات رکھیں۔ آج کل مادیت کا دور ہے، مادیت اپنے ساتھ جو دیگر بیماریاں لائی ہے، وہاں خود غرضی بھی لائی ہے، مفاد پرستی بھی لائی ہے۔ مفاد پرستی اور خود غرضی انسان کے دل سے سب سے پہلے خیرخواہی کو نکالتی ہے، ایثار کو نکالتی ہے، دوسرے انسان کے لیے قربانی دینا اس کو نکال دیتی ہے۔ مسلمان ایثار سے کام لیتا ہے، خیرخواہی سے کام لیتا ہے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، لیکن اگر مال کمانے میں انسان اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی خیرخواہانہ جذبات نہ رکھے، بلکہ جیسے تیسے ہو دوسرے کا حق مارے، کسی کا حق مارے، اپنی تجوری بھرے، تو یہ مادیت پرستی پھر انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔